کیا آپ بھی کوئی ایسی دعا مانگ رہے ہیں جو قبول نہیں ہو رہی، اور وہ دعا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا غم بن چکی ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کیسے ہوگا اور یہ کب ہوگا۔ وہ ایک دعا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، لیکن وہ پوری نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہے تو یہ آیت آپ کے لیے ہے، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ ایک جگہ یہی بات حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور دوسری جگہ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اور کیا فرمایا ہے ان دونوں انبیاء نے؟ اور میں کبھی اپنے رب سے مانگ کر نامراد نہیں رہا، اور امید ہے کہ اپنے رب سے مانگ کے میں کبھی نامراد نہیں رہوں گا۔ ان دونوں انبیاء کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ناممکن حالات میں بھی اولاد عطا کی، یعنی ان کی سب سے بڑی دنیاوی خواہش کو پورا کیا۔ ہمارے انبیاء کو جس بات کا یقین تھا وہ اب ہم میں نہیں رہا۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو ساتھ ہی وسوسے ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، میرے لیے اچھی ہوگی یا نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کے انبیاء جو آپ کے روحانی باپ ہیں، جب وہ اپنے رب سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہے تو آپ نے حوصلہ کیوں چھوڑ دیا؟ ابھی سے ہمت کیوں ہار دی؟ کیوں یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی قسمت میں نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی قسمت میں اس طرح لکھی ہو کہ اگر یہ شدید دعا کرے تو اس کو یہ چیز دے دی جائے۔ کیا ہماری دعا شدید ہوتی ہے؟ آپ نے کتنی دفعہ تہجد میں اٹھ کے آپ نے وہ دعا مانگی، کتنی دفعہ صدقہ دے کر وہ دعا مانگی، اور کتنی دفعہ اپنے ایسے گناہ ترک کیے جو آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ اس دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ کیا آپ نے دعا مانگنے میں حد کر دی؟ اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دیا کریں کہ وہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ آپ نے مانگنے میں حد کر دینی ہے، اتنی جلدی ہار نہیں ماننی کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمان و مکان کے حالوں کو مالک ہیں۔ تمام اوقات اور مقامات اسی کے پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات اور مقامات ایسے ہیں جن میں کی جانے والی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ بہت جلد نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہوا اور ان کلمات کے ساتھ کوئی بھی دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 وقت ایسے ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی یا بہت کم رد کی جاتی ہے: اذان کے وقت کی دعا اور جہاد فی سبیل اللہ کے وقت کی جانے والی دعا کو۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے دوران مانگی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا جلد قبول ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد کی جانے والی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز 2 رکعت ہے، ہر 2 رکعت میں تشہد پڑھنا، عاجزی، انکساری اور مسکینی ظاہر کرنا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کی طرف اس طرح اٹھاؤ کہ ان کی ہتھیلیاں تمہارے چہرے کی طرف ہوں، اور کہو کہ اے رب، اے رب، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کی نماز ایسی ہے، یعنی ناقص اور نامکمل ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے قرب کو زیادہ حاصل کرنے والا ہوتا ہے تو اس وقت کثرت سے دعا مانگا کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی لیے آزمائش اور پریشانی کے وقت جو مسلمان انہی الفاظ سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے یا کسی میت کے جنازے پر جاؤ تو اچھی بات کہو، اس کے لیے دعا مانگو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں پر، تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کے وقت کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی کے وقت کی دعائیں جلد قبول ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ خوشی کی حالت میں دعا کثرت سے کرے۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ دعا مانگنے والے کو دعا کے قبول ہونے کا پختہ یقین ہو۔ ایسا یقین بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کی قدرت پر نظر رکھیں کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو وہ میری دعا قبول کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ ضرور قبول کرتا ہے، لیکن یقین کے ساتھ علم بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دعا مانگی اور وہ ظاہری طور پر قبول نہ ہوئی تو یہ اعتقاد نہ ہو جائے کہ میں نے یقین بھی بنایا ہے کہ اللہ پاک دعائیں قبول کرتا ہے، پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی اور جو میں نے مانگا وہ مجھے حاصل نہیں ہوا۔ دعا کی قبولیت صرف یہ نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک تو یہی ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ دعا کی وجہ سے کوئی آنے والی ایسی مصیبت ٹل گئی جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت تو یہ ہے کہ قیامت کے دن دعا کا اجر ملے گا، اور جب بندہ اپنی دعا کے اجر کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا دعا واقعی میں تقدیر بدل سکتی ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمارا پختہ یقین ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے منصوبہ بند اور لکھا جاتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہماری تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نیک اعمال کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی، اور دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، اور ایک شخص اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو سکتا ہے۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن میں 90 جگہوں پر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر میں رزق لکھ دیا ہے اور اسے اس بات کی ضمانت دے دی ہے، اور میں نے قرآن شریف میں صرف ایک مقام پر پڑھا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ ہم نے سچے رب کا 90 مقامات پر کیے ہوئے وعدے پر شک تو کیا، مگر جھوٹے شیطان کی طرف صرف ایک مقام پر کہی ہوئی بات کو سچ جانا۔
تو پھر اگر دنیا کے غموں نے آپ کو تھکا دیا ہے تو کوئی غم نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کی آواز سننے کا خواہ ہو، تو پھر رکھیے سر کو سجدے میں اور کہہ دیجئے جو کچھ دل میں ہے، اور بھول جائیے سب غموں کو اور مصیبتوں کو، کیونکہ وہ اللہ آپ کو کبھی بھی نہیں بلاتا۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز اور دوسرا صبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے اور میری دعائیں جو تیری قبولیت کی نظر میں ہیں ان پر کن کہہ دے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔